81 71 اس سے گزشتہ آیت کے اندر جو مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرے گا اور معاذ اللہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے کا کہے گا، اس لیے تم شیطان کو چھوڑو اور اللہ رحمان کی بات کو مانو، اور اللہ کی بات تمہیں ملے گی اللہ کے قرآن سے، لہذا تم اللہ کی وحی جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کی ہے اس کی اتباع کرو۔ تو مشرکین عرب نے آگے سے جواب دیا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس مذہب کی جس مذہب پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ تمہارے وڈ وڈیرے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون اور راہ راست کو جانتی نہ ہوں، تب بھی انہیں وڈ وڈیروں کے پیچھے چلو گے۔ اب مزید جو اگلی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے یہ بھی انہی مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ ایک جواب دے رہے ہیں اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ اور جس قوم کا یہ حال ہو جس نے اللہ کے قرآن کے سامنے اپنے آباء و اجداد کو رکھ دیا ہے، باپ دادا کو رکھ دیا ہے کہ ہم نے قرآن کی نہیں ماننی ہے، اپنے باپ دادا کی ماننی ہے، تو پھر ان انسانوں کو، ان بندوں کو انسان کیسے سمجھا سکتا ہے؟ سمجھائیں تو تب کہ وہ اللہ کے قرآن کو مانیں، تو ہم قرآن پڑھ کر انہیں سمجھائیں اور ان کے دل میں اللہ کے قرآن کا احترام ہو اور وہ مانیں۔ جو سرے سے اللہ کے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو اپنے باپ دادا کی دین کے پیچھے چل رہے ہیں اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ مثل الذین کفروا، یہ لوگ کافر ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی ینعق بما، مثل اس شخص کے جو زور زور سے پکار رہا ہے، زور زور سے آوازیں دے رہا ہے، بما ایسے جانوروں کو، لا یسمع جو اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، الا دعاء و نداء، ہاں صرف اتنی بات ہے کہ یہ زور سے پکار رہا ہے اور چلا رہا ہے، سوائے پکارنے اور چلانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ جو جانور ہوتے ہیں نا جنگل کے اندر، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ کافر کے سامنے قرآن پڑھنا یوں سمجھو جنگلی جانوروں کو سنانا ہے۔ جنگلی جو جانور ہے وہ آواز تو سن لے گا لیکن اس کھوپڑی میں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ایک جانور جو ہم نے گھروں کے اندر رکھے ہیں نا، وہ پھر بھی ہماری کوئی نہ کوئی بات سمجھ لیتے ہیں۔ جو جانوروں کو چرانے والے لوگ ہیں، بکریوں کو، بھیڑوں کو، گائے بھینس کو، تو ان کو اپنی زبان میں جو خاص اپنا ایک طور طریقہ ہے، وہ کہیں اور جا رہے اسے آواز دو نا تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گائے کو ہٹا، تو جو سمجھدار ہوتی ہے نا، جو اس آواز کو سمجھتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے کہ مجھے بلا رہا ہے واپس آ جا۔ بکری کو بلانا کہتے ہیں چھائے، یہ آواز دینے سے بکری واپس آ جاتی ہے، نہیں آئے گی تو ڈنڈے دو چار لگ جائیں گے۔ اتنا شعور اس کے اندر ہے جو پالتو جانور ہے کہ مالک مجھے بلا رہا ہے،
یا ایک کام سے مجھے منع کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ شعور اس کے دل میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو جنگلی جانور ہے، جس کو آپ کے ساتھ کوئی انس نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو صرف آواز ہی سنے گا، سمجھنے نام کی کوئی چیز جانور کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کافروں کے سامنے قرآن پڑھنا یوں سمجھو کہ جنگلی گدھوں کو قرآن سنانا ہے۔ تو جس طرح جنگلی گدھا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ کافر بھی اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آواز کو سن لیا، سمجھا نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن کی آواز کو سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ جب سمجھا نہیں ہے تو انسان، اللہ کہتے ہیں ان کے کہنا یہ انسان کی توہین ہے، یہ جانور اور ڈنگر ہیں۔ کمثل الذی ینعق، اللہ کہتے ہیں ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زور سے چلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے ایسے جانوروں کو، لا یسمع، جو اس کی آواز کو سن نہیں پا رہے، الا دعاء و نداء، مطلب ہے ایسی آواز کہ سنیں اسے سمجھیں، یہ بات ان میں کوئی نہیں ہے۔ الا دعاء و نداء، نہ صرف چلانا اور پکارنا ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں صم بکم عمي فهم لا يعقلون، یہ کافر جو ہیں حق کی آواز سننے سے بہرے ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ان کے کان کام کرتے ہیں لیکن قرآن کی آواز سننے سے یہ بہرے ہو چکے ہیں، قرآن کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں، یوں سمجھو کہ سنی کوئی نہیں ہے۔ بکمن، اور حق کی آواز زبان پہ نکالنے سے گنگے ہو چکے ہیں۔ ویسے تو گنگے نہیں ہیں، زبان ان کی حرکت کرتی ہے، بولتے ہیں، لیکن حق کی آواز نکالنے سے گنگے ہو چکے ہیں۔ عمجن، اور ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ ویسے تو انہیں نظر آتا ہے لیکن قرآن کا راستہ دیکھنے کے لیے اللہ کہتے ہیں اندھے ہو چکے ہیں۔ اب یہ تینوں باتیں جس آدمی کے اندر ہو، بہرا بھی ہو، گنگا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، اور اس کو ایک چوک کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اور وہ اپنے راہ کو بھول گیا ہو، اب وہ گنگا ہے کہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، پوچھ کر اپنے گھر میں چلا جائے، اور اندھا ہے کہ خود راستے کو دیکھ نہیں سکتا کہ راستہ دیکھ کر خود گھر میں چلا جائے، اور بہرا ہے کہ کسی کی آواز کو سن نہیں سکتا کہ اتفاق سے کسی کی آواز کو سن لے اور کسی کو پہچان لے کہ یہ میرے محلے کا بندہ ہے، اسے آواز ہے یار مجھے ساتھ لے جائے، تو وہ بہرا ہے، کسی آواز کو سن بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح چوک پہ ایک بہرا، گنگا، اندھا آدمی کھڑا ہے اور اپنے وہ گھر کو واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ حق کے راستے میں بہرے، گنگے، اندھے ہیں، یہ کبھی بھی حق کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے ہیں۔ جس طرح وہ بندہ اپنے گھر کو نہیں جا سکتا، یہ بندے بھی کبھی جنت کے راستے کو نہیں جا سکتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اب اللہ کہتے ہیں یہ حق کے راستے سے بہرے بھی ہیں، گنگے بھی، اندھے بھی ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جو آواز حق کی سن نہیں سکتے، حق کی آواز بول نہیں سکتے، حق کا راہ دیکھ نہیں سکتے، وہ مٹی چھائی سمجھیں گے؟ انہیں سمجھ کیا آئے گی؟ سمجھ تو تب آتی ہے یا تو اپنی زبان سے انسان حق بولے، یا حق کو دیکھے، یا حق کو سنے۔ جب اس نے سمجھنے کے سارے راستے اپنے بند کر دیے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کہتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کو کبھی بھی توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن اسے سمجھ آتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو انابت کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، جو ڈھونڈ اور تلاش کرتا ہے، جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ لگاتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے اللہ کا قرآن سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ پہلے اللہ نے خطاب انسانوں کو کیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اب اللہ تعالیٰ خاص مومنوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلے ساری انسانیت کو خطاب تھا، اب خاص مومنوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ
ان ستھری چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کے شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر میں رب کی یہ بات مانو، جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے انہیں استعمال کرو، عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ بعض کا یوں بھی ہوتا ہے، ایک چیز کو بندہ حلال سمجھتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے نا انہیں استعمال بھی کرو، یہ استعمال کرنا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مثلا اونٹ حلال ہے، اب ایک تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اونٹ حلال ہے، اب عمل کیا ہے کہ جب اونٹ کا گوشت تمہارے سامنے آ جائے، لے کر آئے ہیں یا ویسے کسی دعوت کے اندر آ گیا ہے تو آپ اسے استعمال کریں۔ اب یہ استعمال کرنا ہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ایک عقیدہ رکھنا ہے، ایک اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عقیدہ بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو، یہ نہیں فرمایا کہ عقیدہ رکھو کھانے کا، فرمایا کلو کھاؤ، من طیبات جو ستھری چیزیں ہیں، ما رزقناکم تمام ستھری چیزیں میں رب نے تم کو عطا کی ہیں۔ یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ تحریمات لغیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے لوگوں نے حرام کر رکھی ہیں اپنے اوپر کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، نظر نیاز نہ، یہ تحریمات لغیر اللہ مشرکین اپنی مرضی سے، جس طرح جو تھے نا یہودی، انہوں نے اپنا یہ قول کر دیا کہ میاں ہمارے اوپر اونٹ حرام ہے، ہم اونٹ کو نہیں استعمال کریں گے۔ قرآن میں کھڑی ہے یہ بات، یہودیوں نے یہ بات کہی ہے، بنی اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ ہمارے اوپر اونٹ حرام ہے، ہم نے اونٹ کو کبھی استعمال، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر اونٹ کو حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر خود اس کو حرام کر دیا تھا۔ اب یہ اللہ کی حلال کردہ چیز ہے، اس کو حلال سمجھنا بھی ضروری ہے اور استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے حلال کو حرام کرنا یہ نہ آپ کے اختیار میں ہے، نہ میرے اختیار میں ہے، نہ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سارے بولو، یہ اللہ کے نبی نے ایک شہد کو حرام کر دیا تھا تو اللہ نے رہنے دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یا ایھا النبی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم کیوں آپ نے حرام کیا ہے، ما اس چیز کو احل اللہ لک جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہو، جس نے تمہارے لیے حلال کیا ہے نا اس چیز کو آپ کو بھی حرام کرنے کی اجازت، تو پھر امتی کو حرام کرنے کی کیسے اجازت ہو گئی ہے کہ یہ جانور ہمارے اوپر حرام ہے، یہ ہمارے بڑوں کے لیے حلال ہے جی، یہ ہمارے پیروں کے لیے حلال ہے جی، یہ ہمارے فقیروں کے لیے حلال ہے جی، ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں جی۔ ان کا کیا نظریہ تھا، یہ اونٹنی ہے، 10 بچے دے گی، 10واں بچہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ کون سی قرآن کی آیت ہے کہ حرام ہو گیا جی؟ کون سی حدیث کے اندر یہ بات آ گئی کہ 10واں بچہ اونٹنی کا حرام ہے اور 9 تمہارے لیے حلال ہے؟ کوئی اللہ نے تقسیم نہیں کی ہے، جو تمہارے گھر کی رکھی اونٹنی ہے وہ 10 دے کہ 100 دے، سب کے سب بچے تمہارے لیے حلال ہے، کوئی اللہ نے تمیز نہیں کی ہے کہ 10واں تمہارے اوپر حرام ہے اور پہلے 9 تمہارے اوپر حلال ہیں۔ یہ جو تمیز ہم نے رکھ رکھی ہے کہ 9 کو حلال کیا، 1 کو حرام کر دیا ہے، یہی تحریمات لغیر اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیروں کو حکم کو ماننا، اللہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جو چیز میں نے تمہارے لیے حلال کی اسے حلال سمجھو بھی صحیح اور اسے استعمال بھی کرو۔ اسی طرح مشرکین عرب کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اونٹ ہے وہ 10 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، 12 سال کی عمر کو ہو گیا ہے، 15 سال کی عمر کو ہو گیا، انہوں نے ایک لمٹ مقرر کی ہوئی تھی کہ مثلا یہ اگر 10 سال کی عمر کا ہو گیا نا بس اب ہمارا اس کے اوپر سوار ہونا حرام ہو گیا، پہلے حلال تھا اب کیا ہو گیا ہے؟ کہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 10 سال کی عمر کا اونٹ ہو جائے تم اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے ہو؟ یہ تم نے اپنی طرف سے چیز کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے اسے حلال بھی سمجھو اور اس کے اوپر سوار ہو تاکہ یہ بدعت ٹوٹے اور پتہ چلے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیے ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں۔
اور اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے؟ وہ اگلی آیت کے اندر کھڑا ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جن کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے نا، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال سمجھتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام سمجھ رہے ہیں۔ یہی بات اللہ کہتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، کسی چیز کو حلال کر دوں یا کسی چیز کو حرام کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ کام ہے اللہ کے حلالوں کو بیان کرنا، اللہ کے حراموں کو بیان کرنا، اور آپ کے ورثاء العلماء ورثۃ الانبیاء ان کا بھی یہی کام ہے، اللہ نے جو بتلا دی حرام ان کو حرام سمجھانا، اور جو اللہ نے حلال کیے ان کو حلال بتانا۔ جی ہمارا کام ہے، ہم اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کے پجاری ہو تو پھر جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھنا بھی ہے اور ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔